مناسب ہے نا جی. اس کے پیسے دے کے جانا. وہ میڈیا والے جو توڑ پھوڑ بہت کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی صاحب مائک کھلا ہوا مائک. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صحافی حضرات، سنی تحریک کی قیادت ثروت قادری صاحب، السلام علیکم. میں یہاں ثروت قادری صاحب کے پاس جب حاضر ہوا تو ثروت قادری صاحب سے میری جو کراچی کے حالات ہیں اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، اور میں نے ثروت قادری صاحب سے درخواست کی ہے کہ یہ شہر جو موجودہ صوبائی حکومت کی بدعنوانیوں اور متعصب اقدامات کی وجہ سے بری طرح متاثر ہے، اس شہر میں ہمارا ہی پانی چوری کر کے صنعتی ایریاز کو بیچا جا رہا ہے. لوگ گھروں میں پینے کے پانی کے لیے بھی ترستے ہیں. اس شہر کے لوگ انہیں تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے. آن ہے. اس شہر کے لوگوں کو تعلیم سے بھی محروم کیا جا رہا ہے. میں نے ثروت قادری صاحب کو آگاہ کیا کہ یہاں ابھی انٹرمیڈیٹ کے جو ریزلٹس آئے تھے اس پر ہمارے تحفظات تھے. ہم نے احتجاج کیا، طلبہ نے احتجاج کیا، طلبہ کے پیرنٹس نے احتجاج کیا، اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جو طلبہ نے ایگزامز دیے ہیں وہ ان کی امتحانی کاپیوں کی تصدیق شدہ جو فوٹوسٹیٹ ہے وہ انہیں دی جائے، تاکہ جو انہوں نے امتحان میں جواب تحریر کیے ہیں وہ خود فیصلہ کر سکیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا ان کی غلطی ہے. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان کو یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اس کاپی کی بنیاد پر کورٹ سے رجوع کر سکیں. لیکن کیونکہ دانستہ طور پر کراچی کے طلبہ کے نتائج خراب کیے گئے تھے، اس وجہ سے کاپیاں دینے سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد جو میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز تھے، یونیورسٹیز تھیں، اس میں ایڈمیشن ہو گئے. ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جناب یہ بچوں کے ساتھ جو امتحانات کے نتائج بنائے گئے ہیں اس میں غلطیاں تو نہیں ہوئی، ناانصافی تو نہیں ہوئی. جب میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن ہو چکے اس کے بعد اس کمیٹی کا فیصلہ آیا کہ بالکل درست ہے، کراچی کے طلبہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ان کے سبجیکٹس جو ایگزامز میں تھے اس میں 10 نمبر کا اضافہ کر دیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 نمبر کے اضافے کے بعد اگر وہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے کے قابل تھے تو کیا آج 10 نمبر کے اضافے کے بعد میرٹ لسٹ دوبارہ بنائی جا سکتی ہے؟ جو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن ہو گئے، کیا اس پروسیس کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. کراچی کے بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کے بعد یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ آپ نے انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے بعد یہ ڈھکوسلا کیا کہ آپ نے کہا کہ 10 نمبر بڑھا دیے جائیں، اور ناانصافی کو تسلیم کیا کہ ان کے نتائج بناتے وقت ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے. یہ زیادتیاں صرف اس لیے ہیں کہ یہ شہر کے لوگ ہر ظلم خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں. اس شہر میں انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے باوجود اس شہر میں وہ ہیوی ٹریفک جو جنگلوں میں مائننگ میں استعمال ہوتی ہے وہ شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ الخالد ٹینک کا وزن ان ڈمپر سے کم ہے. اگر الخالد ٹینک پاکستان آرمی کے شہر میں اسی تعداد میں گھمانا شروع کر دیے جائیں تو اس شہر کے لوگوں کا اور ٹریفک کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جو ڈمپر یہاں اس شہر میں چلتے ہیں وہ الخالد کا جو وزن ہے، الخالد ٹینک کا، اس سے زیادہ وزن اس کا ہوتا ہے.
यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है ही नहीं। जो पानी के टैंकर्स हैं वो गवर्नमेंट की दी हुई स्पेसिफिकेशन पर पूरे नहीं उतरते, कोई उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। इन सारे हालात के अंदर जिम्मेदार मैं तमाम माफियाज को कंट्रोल करने वाली सिंध गवर्नमेंट को समझता हूं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने, चाहे वो एसबीसीए हो, चाहे वो केडीए हो, चाहे वो केएमसी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का निजाम हो, चाहे वो कूड़ा उठाने का निजाम हो, चाहे वो पानी का निजाम हो, सब ठेके पर दिया हुआ है और माफियाज को दिया हुआ है। ये शहर हम नहीं चाहते कि माफियाज के जरिए कंट्रोल किया जाए। हम चाहते हैं कि यह शहर यहां के शहरियों के हाथों से कंट्रोल होना चाहिए। इस शहर पर, इस शहर के लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। बाहर से आने वाली माफियाज को हम कबूल नहीं करेंगे। और इन्हीं ज्यादतियों के खिलाफ जाहिर मुल्क के हालात से हम भी वाकिफ हैं, और पाकिस्तान से मोहब्बत दूसरों से ज्यादा हम करते हैं, इसलिए कि ये मेरे बाप दादाओं के बनाया हुआ वतन है, ये सरवत कादरी के बुजुर्गों का बनाया हुआ वतन है। और जाहिर है कि अपने बुजुर्गों के बनाए हुए वतन को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन इस पाकिस्तान की जो सूरत हाल है कि जो खैबर पख्तूनख्वा जो बहुत अनारकी का शिकार है, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, दहशत गर्दी का शिकार है। बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह बोलान ट्रेन का वाकया हुआ है, जिस तरह वहां दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं, इन सारे हालात में मैं नहीं चाहता, और जाहिर है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कराची में कोई ऐसे हालात पैदा ना होने दूं कि जिससे हमारे इदारे परेशान हो, मुतासिर हों, उनको कोई मजीद परेशानियों में हम मुब्तला करना नहीं चाहते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हम कोई किसी जगह इंगेज करना नहीं चाहते, लेकिन हम उन माफियाज को और माफियाज के सरपरस्तों को पुरअमन तरीके से, बगैर किसी, अभी आपके यहां गमला टूटा है, मेरी तो ख्वाहिश है कि 12 तारीख को इस तरह कोई गमला तक नहीं टूटना चाहिए। इतना